السلام علیکم ایریز دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، یہ ویک جو 8 سپٹمبر سے شروع ہو کے 14 سپٹمبر تک چلے گا، اس میں جو پلانٹری پوزیشن کچھ بدل رہی ہیں، کچھ چینج ہو رہی ہیں، اس کے بارے میں بات کریں گے اور پھر بات کریں گے کہ یہ ویک آپ کے لیے کس قسم کا رہے گا۔ اچھا، اس میں یہ دیکھیے گا کہ پلانٹ سیٹرن آپ کے فرسٹ ہاؤس میں تھا۔ یہ جب میں نے بتایا تھا کہ جب یہ آتا ہے اسے شمسی ساڑھ ستی کہتے ہیں، تھوڑا سا چیلنج کا پیریڈ ہوتا ہے، اور یہ آپ کو ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے کہ یہ تقریباً 2028 تک آپ کے ساتھ ساتھ چلے گا۔ ریٹروگریڈ ہوگا، واپس جائے گا، پھر واپس آئے گا، تو آف اینڈ آن اس کے چیلنجز آپ کو ملتے رہیں گے۔ اس ویک کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ ویک جو ہے تھوڑا سا انرجی لیول پہ ذرا سا افیکٹ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، کیونکہ راہو سن اکٹھے ہونے کی وجہ سے ذرا سا 6 ہاؤس کو پرابلم کرتا ہے۔ یہاں پہ آپ کا ڈائجسٹو سسٹم، ویکنیس، برین کو انرجی لیول یہ ذرا سا کم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی فائنینشیل ایشوز، مالی معاملات میں بھی آپ کو توجہ طلب رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنے گورنمنٹ سے ریلیٹڈ جتنے بھی آپ کے کام ہیں ادھر آپ کو بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہوگی، پوری توجہ سے۔ حتیٰ کہ اگر کسی نے کچھ کمٹ کر بھی لیا آپ کی مدد کرنے کا، تو میں یہ کہوں گا کہ اس کو آپ 100% کی بجائے آپ اسے 40% سمجھیے گا، لیکن کانشیس رہیے گا، فالو اپ کرتے رہیے گا، تاکہ آپ کا کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی چیز، کوئی بھی کام ہے وہ پورے طریقے سے ہو جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ ویک بڑا ریئلسٹک ہونے کا ہے کہ فائنینشیل میٹرز میں اگر آپ کے پاس کوئی بزنس اپرچونٹی یا آفر آتی ہے تو اسے ٹھوک کے، پرکھ کے، سمجھ کے، مشاورت کے ساتھ اس کے اوپر عمل کیجیے گا، خاص کر اگر اس کا تعلق لینڈز، جائیداد، اور لینڈز میں بھی اگر اس کا تعلق ہو آپ کی دیہاتی زمین یا ایسی چیزوں سے، اس کی خریداری ایسی چیزوں میں تو احتیاط کیجیے گا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جہاں ہم کنسالیڈیٹ کرتے ہیں، چیزیں بیچتے ہیں، نکلتے، اس طرح کا سائیکل بھی ہوتا ہے۔ لیکن اس میں ایک اچھی بات ہے کہ جوپیٹر، خدا کی رحمت، آپ کے چوتھے گھر میں، وہ آپ کو غیر محسوس طریقے سے بہت سی چیزوں سے خود بخود بچاتا ہے، لیکن بہرحال خود تھوڑا سا احتیاط کرنا بہتر ہوگا۔ مون پوزیشن اس وقت آپ کے 7ویں گھر میں ہے، 12ویں گھر میں، وہاں سے نکل کے پھر تقریباً منگل اور بدھ کو آپ کے فرسٹ ہاؤس میں آئے گی، تو 7ویں گھر میں مون جب 12ویں گھر میں ہوتا ہے تو یہ تھوڑا سا آپ کو وہم پیدا کرواتا ہے، ابہام ہوتا ہے، لیک آف کانفیڈنس ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کسی چیز کے بارے میں آپ تھوڑے سے تذبذب کا شکار ہیں، لیک آف کانفیڈنس ہے، کوئی کام کرنے میں دل نہیں مائل ہو رہا، تو اس سلسلے میں تھوڑا وقت لیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی سے مشاورت بھی کریں۔ بھاگ دوڑ کے فوراً کوئی ایسا بولڈ ڈیسیژن لینے کا وقت نہیں ہے۔ رشتوں کے بارے میں بھی جیسا میں نے آپ سے کہا کہ سیٹرن جب یہ آتا ہے تو کچھ مس انڈرسٹینڈنگ کی انڈیکیشن ہوتی ہے، خاص کر 2 طرح کے رشتے جہاں ایموشنل، میریٹل لائف اور بزنس پارٹنرز مفادات ہوتے ہیں، وہاں پہ جا کے بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو تھوڑا سا فکر مند کر سکتی ہیں۔ میں زیادہ مشکل لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا تاکہ آپ پریشان نہ ہوں، فکر مند کرتی ہیں، تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایسی کسی چیز میں آپ ڈائریکٹ کمیونیکیشن رکھیں، تو آپ کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں، چیزیں بہتر ہوتی ہیں۔ ٹریول ٹائم کے حوالے سے بھی میں یہ دیکھتا ہوں تو جوپیٹر جو ہے وہ تھوڑا سا آپ کو انڈیکیٹ کرتا ہے، اگر بزنس پرپسز کے لیے کوئی سفر کرنا چاہتے ہیں تو یہ سفر آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسری چیز اور بھی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی میڈیکل کنڈیشن ہے، بیماری ایسی ہے جو بلڈ پریشر، ڈائبیٹک ایسی، یا اسی کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیے گا کہ اگر ریسنٹلی آپ کو اپنا نیک، گردن میں اور لور بیک کے کوئی پرابلم کی انڈیکیشن ہے، تو اس میں یہ کہوں گا کہ اپنے آپ کو ذرا سا احتیاط سے لے کے چلیں، اور میڈیکل چیک اپ کے اوپر بھرپور توجہ دیجیے گا، اور سیلف میڈیکیشن کو اوائڈ کیجیے گا۔ جلد بازی یوتھ کے لیے، خاص کر کسی بھی معاملے میں، چاہے وہ جذباتی ہو، ایموشنل ہو، کوئی جاب کو چھوڑنا یا کرنا، یہ آپ کے لیے سوٹ نہیں کرتا۔ سلو ڈاؤن، احتیاط، یہ اس وقت کا تقاضا ہے۔ احتیاط کے ساتھ ہر فیصلہ کیجیے، اور جہاں کنفیوز ہوں وہاں مشاورت کیجیے۔ سو دوستو، یہ اس ویک کی ایڈوائس تھی آپ کے لیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ٹارس دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی ٹارس ایرین،
آپ ویسے خود کیسے محسوس کر رہے ہیں اپنے آپ کو؟ بہت دنوں کی غیر حاضری کے بعد آپ کے سامنے آیا ہوں. اس میں دیکھتا ہوں کہ بڑی اچھی پازیٹیو چینجز آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اور ان ساری پازیٹیو چینجز میں ایک، بلکہ میں نے اپنی لسٹ میں رکھا تھا کہ اس کے اوپر لاسٹ پہ بات کروں گا، لیکن میں نے چونکہ دوبارہ آپ کے برتھ چارٹ پہ نظر ڈالی ٹورسیری، تو پہلے بات کروں گا. پہلے بات اس سینس میں کریں گے کہ جوپیٹر، جسے خدا کی رحمت کہتے ہیں، وہ آپ کے 3rd ہاؤس میں موجود ہے. یہ سب سے اہم وقت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے تعلیمی معاملات میں سکسیزفل ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہائر ایجوکیشن کے لیے جانا چاہتے ہیں، فارن سیٹلمنٹ یا فارن ٹریول کا کوئی پلان ہے، ایجوکیشن کا کوئی پلان ہے، تو اس کو پوری ذمہ داری کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ اس کے اوپر کام کیجیے گا، اس کے اوپر توجہ دیجیے گا. اور یہ ایک بڑا بہتر اور سعد وقت ہے جو آسانیاں لے کے آتا ہے، جس میں ہم کہتے ہیں کہ خواہشات پرانی بھی ہوں تو وہ پوری ہوتی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا یوں دکھائی دیتا ہے کہ ریلیشن شپ کے حوالے سے آپ کو ذرا سا احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی. نئے لوگوں کو ملتے وقت ذرا سا جسے کہتے ہیں کہ ڈسٹنس، تو میں نہیں کہوں گا کہ وہ برا لفظ ہے، محتاط طریقے سے اپنی دوستی کو آگے بڑھائیے گا. خاص کر جن سے مخالف کا اگر تعلق ہو تو وہاں پہ آپ کو ذرا سا اپنے آپ کو رکھ رکھاؤ کے ساتھ کیئرفلی اپنے آپ کو سامنے لے کے آنا ہے، ڈسکلوز کرنا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی ہیلتھ ایشوز جو ہیں، اگر وہ فیملی میں کوئی ایسا کنسرن ہے جس کی آپ کو ذمہ داری تھی، جس کو آپ نے لک آفٹر کرنا تھا، تو وہ ہیلتھ ایشوز بزرگوں کے، خاص کر اس میں بھی میں یہ کہوں گا مون سیٹرن آ رہا ہے، تو یعنی گھر کے فیمیل افراد جو ہیں، والدہ، نانی، دادی، بہن، بیٹی، یہ وہ، ان سے متعلق اگر کوئی ہے تو آپ کو انہیں زیادہ وقت اور ٹائم دینا چاہیے اور ان کا خیال رکھنا چاہیے. کبھی کبھی یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمارے بزرگوں کو صرف دوا کی ضرورت نہیں ہوتی، دعا کی ضرورت ہوتی ہے، محبت کی ضرورت ہوتی ہے، انٹیمیسی کی ضرورت ہوتی ہے. کبھی والدہ کے پاس بیٹھ کے ہاتھ پکڑ لیں، اماں کیسی ہیں، یا جس کا بھی رشتہ آپ کے ساتھ ہے، بیٹی تھوڑی سی سیڈ دکھائی دیتی ہے، اس کو کھینچے، بچوں کیوں خاموش دکھائی دے رہی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی ہیلنگ کیپیسٹی دی ہوئی ہیں. ہم اپنے الفاظ، محبت اور جیسچر سے بہت سے معاملات کو آسان کر سکتے ہیں. کم از کم تکلیفیں رفع تو نہیں ہوتی، لیکن ان تکلیفوں کا امپیکٹ ذرا سا کم ہو جاتا ہے. اور یہ آپ کی بڑی ہیومن فیکٹر کے ساتھ، ایمپتھی کے ساتھ جب آپ بات کرتے ہیں تو چیزیں امپروو اور بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اس کے ساتھ چونکہ یہ اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ مون سیٹرن اکٹھے ہونے کی وجہ سے اوور سینسٹیو اور یہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے فیکٹر. پلس یہ ہے کہ آپ کا ڈیسپریٹ لیول بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، گھر، چیزیں، رینوویشن، ان کے لیے. اگر آپ گھر کی پلاننگ کر رہے تھے، کنسٹرکشن یا ایسی چیزوں میں جا رہے ہیں، تو تھوڑا سا بالکل یہ ٹائم فیوریبل ہے، اچھا ہے، ہونے والا بھی ہے، اسٹرالوجیکل بھی فیوریبل ہے. لیکن اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے اگر آپ نے ہوم ورک پراپر کیا ہے، ساری چیزیں دیکھ لی ہیں، تو پھر اس کے اوپر عمل کیجیے گا اور اس کو کسی تجربہ کار کے ہاتھوں میں دے کے فالو اپ رکھیے گا، ایسے نہ کیجیے گا. میڈیکل پروفیشن سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے اندر اپرچونٹی پیریڈ بڑا اچھا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. کریئر میں انہینسمنٹ، یعنی یہاں پہ آپ کی پروفیشنل نالج میں اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. کوئی شارٹ کورسز، اس کے لیے کوئی ٹریول کرنا، یا آپ نے کوئی آن لائن کورسز ہیں جس کے ذریعے اپنے پروفیشن اور چیزوں کو انکریز کرنا ہے، تو اس کے لیے بھی فیوریبل اپرچونٹی پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. گھریلو معاملات میں تھوڑا توجہ طلب ایشوز ہوتے ہیں، خاص کر بچوں سے متعلق. اگر فیملی میں چھوٹے بچے تعلیمی معاملات میں اور شادی کے سلسلے، تو یہاں پہ ایک کمپلیٹ ہارمنی کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں ڈیسیژن میکنگ بڑی مشاورت، احتیاط اور کمیونیکیشن کے ساتھ ہوتی ہے. میں تھوڑا سا اس لیے یہ بات تھوڑا سا کر رہا ہوں کہ سیٹرن جو 12ویں گھر میں تھا، ایریز میں، ریٹروگریڈ ہو کے واپس 11ویں میں آتا ہے، تو تھوڑا سا چیزوں کو چینج کرتا ہے. سڈنلی چیزیں سیٹل ہوتے ہوتے پھر تھوڑی سی شیک کرتی ہیں. تو یہ تھوڑا سا ایک فیکٹر بنا ہوا ہے جو اس ویک میں ذرا سا شدت کے ساتھ ہو سکتا ہے. اسی طرح ایکسپینس کے حوالے سے اگر میں یہ کہوں تو یہاں پہ بھی آپ کو تھوڑا سا کیئرفل ہونا ہوگا، سیونگ فیکٹرز رکھنا ہوگا. کریڈٹ لینے میں اور دینے میں آپ کو احتیاط کرنی چاہیے. اگر آپ کے پاس خود ایک لمیٹیڈ اماؤنٹ ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں وہ اپنے لیے کچھ بچا کے رکھیے گا، کیونکہ اسٹرالوجیکلی تھوڑا سا ٹائم آپ سے زیادہ پیسوں کے ہونے کا تقاضا کرتا ہے. کسی بھی صورت میں کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جہاں آپ کو اپنے لیے ان کی زیادہ ضرورت پیش آ سکتی ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر کہیں کوئی
ایگو ایشوز کھڑے ہو چکے ہیں ورکنگ انوائرمنٹ میں، دفتر میں، لوگوں کے کام کے دوران، تو اس کو اوائڈ کیجیے گا، اپنے کام سے کام رکھیے گا اور دوسروں کے معاملات میں ٹانگ نہ اڑائیے گا، ادروائز آپ کے لیے ورکنگ انوائرمنٹ میں تھوڑی سی ڈیفیکلٹی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ سو دوستو، یہ اس ویک کی پلانٹری پوزیشن ہے۔ نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں لے کے حاضر ہوں گا، اور ہاں، ہمیشہ کی طرح ایک ریکویسٹ کہ پلیز چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم جمنائے دوستو، کیسے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہاں دوستو، اس وقت آپ کا جو سائن ہے ایگزالٹیڈ ہے۔ سائن سے مراد ایگزالٹیڈ اس لیے کہ مرکری، جمنائی کا رولنگ پلینٹ مرکری ہوتا ہے۔ مرکری ورگو ہاؤس میں ایگزالٹیڈ پوزیشن میں ہوتا ہے۔ ایگزالٹیڈ مرکری تو نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کے ورگو ہاؤس میں نہیں ہے، لیکن اس کا زوڈیکل سائن جو ستارہ ہے وہ البتہ آپ کا اس وقت رولنگ زوڈیکل سائن ہے، تو اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ سا فیکٹر بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس میں جس چیز سے آغاز کرنا چاہوں گا وہ کرنا چاہوں گا آپ کی فائنینشیل مینجمنٹ اور فائنینشیل پلاننگ، چونکہ جوپیٹر آپ کے انکم ہاؤس میں دوسرے گھر میں موجود ہے ود فل بلیسنگز، تمام اپنی آسانیوں کے ساتھ بحکم اللہ۔ اس پیریڈ میں اگر آپ کوئی بھی ایسا مالی معاملات کو بہتر کرنے کا کام کریں گے تو اس میں بہتری ہوگی، آسانیاں ہوں گی، برکتیں پیدا ہوں گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے، نئے روزگار کے مواقع ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں میں یہ کہوں گا کہ ایسے بہت سے افراد جو جاب میں تھے، انہیں تھوڑی سی پرابلم کی انڈیکیشن تھی، سوئچ اوور کرنا چاہتے ہیں، بدلنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ذرا سی آسانی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ لیکن میں یہ کہوں گا کیونکہ سیٹرن زحل جو ہے ریٹروگریڈ ہونے کی وجہ سے دوبارہ 10th ہاؤس میں آیا ہے، تو وہاں ان سے آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ انہیں آپ یہ اس وقت تک کوئی میجر چینج یا سوئچ اوور نہ کریں جب تک آپ کے پاس سیکنڈ آپشن ڈیفینیٹ قسم کی ان ہینڈ نہ ہو، کیونکہ ایسا جذباتی فیصلہ آپ کے لیے غلط ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ انویسٹمنٹ کو جسے کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھنا ہے اور اسے انالائز کرنا ہے کہ اگر کوئی آپ نے ماضی میں گولڈ میں، بینک میں، کسی جگہ کوئی انویسٹمنٹ کی تھی، میں اسے کہوں گا لوز انویسٹمنٹ، جسے اموویبل ٹائپ ہوتی ہے، جسے آپ چینج کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ کو تھوڑا سا دیکھنا ہوگا کہ اس کو کئی ری شفل کرنا چاہتے ہیں تو ری شفل کر دیجیے گا تاکہ اس میں آسانی ہو، زیادہ بہتر آپ کا پروفیٹیبلٹی کا فیکٹر بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ مارس آپ کے 5th ہاؤس میں ہے تو یہاں پہ یہ دکھائی دیتا ہے کہ آپ کا ہیومن انٹریکشن، سوشل انٹریکشن ذرا سا کم ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ کی جسے کہتے ہیں غیر نصابی اگر میں کہہ لوں ایکٹیویٹیز کی وجہ سے آپ کا اپنا کام، آپ کی پرسنل لائف زیادہ افیکٹ ہوگی، تو اس لیے ایسے میں کوئی ایسی ایکٹیویٹیز آتی ہیں تو اس کی بجائے اپنے ڈومیسٹک اور پروفیشنل ایریاز کے اوپر زیادہ توجہ دیجیے گا اور غیر اہم، غیر ضروری سفر کو اوائڈ کیجیے گا۔ پلاننگ کے پوائنٹ آف ویو سے جیسا میں یہ کہتا ہوں کہ اٹس اے گڈ ٹائم، لانگ ٹرم پلاننگ کا ایک اچھا وقت ہوتا ہے، چیزیں یہاں پہ امپروو ہوتی ہیں، بہتر ہوتی ہیں، آپ کے لیے آسانیاں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر میں دیکھوں تو یس ہے، خاص کر ان جیمنائی لوگوں کے لیے جن کی چیسٹ اور لوور بیک میں پرابلم آلریڈی ہے، یہ آپ نے بڑا احتیاط کرنی ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ چیسٹ انفیکشن جو اسٹمیٹک الرجی کی طرف جاتا دکھائی دیتا ہے، اور دوسرا لوور بیک، کمر درد سے لے کے پیروں تک درد، اور یہ انڈیکیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ تھوڑا سا موو کیجیے گا، ایکٹیو رہیے گا، واک کیجیے گا، فزیکل ایگزرشن اپنی زندگی میں لے کے آئیے گا تو آپ کی بلڈ سرکولیشن اور چیزیں بہتر ہوتی ہیں، جس سے مینٹلی آپ زیادہ کمفرٹیبل اور ریلیکس ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ انکم کا، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اپرچونٹی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن جب اپرچونٹی ہوتی ہے تو اس میں بہت سے آئیڈیاز بھی آتے ہیں، اور وہ آئیڈیا چونکہ ٹائم آپ کا فیوریبل ہے تو انسان اس میں کبھی کبھی آپٹمسٹک ہو جاتا ہے، خوش فہمی کا شکار ہو جاتا ہے، مناسب احتیاطی تدابیر نہ کرنے کی وجہ سے انویسٹمنٹ کر بیٹھتا ہے۔ تو بی کیئرفل، مشاورت کے ساتھ کیئرفلی انویسٹمنٹ کیجیے گا تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہ ہو۔ ایجوکیشن کے حوالے سے اٹس اے ونڈرفل ٹائم، بہت اچھا ہے۔ بچوں کے تعلیمی سلسلے، جونیئر چھوٹے بچے ہیں، ان کی اسکولنگ کا آغاز وہ بہت اچھا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ
اگر بہت عرصے سے ایجوکیشن میں گیپ آ چکا تھا، ریکنیکٹ کرنا چاہتے ہیں، دوبارہ شروع کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے شروع کرنے کا بھی وقت ہے، کیونکہ یہ وزڈم، ایجوکیشن، نالج، علم کے اضافے کا پیریڈ ہے۔ تو ایسا اگر ہوتا ہے تو اس کا بھی آپ کو کوئی نہ کوئی سدباب کرنا چاہیے، فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دوستو، یہ اس ویک کی پلانٹری پوزیشن ہے، اپنا بہت خیال رکھیے۔ نیکسٹ ویک انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا، تب تک اجازت، اور ساتھ ساتھ ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ، پلیز چینل سبسکرائب کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم کینسر دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بہت دنوں کے بعد آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ گیپ تھا، اچھا بھلا تھا، میں نے آپ کو ایک پروگرام میں بتایا بھی تھا اس کی وجوہات۔ آپ کی دعائیں ہمیشہ میرے ساتھ رہیں، ہمیشہ کی طرح آج حاضر ہوں۔ یہ ویک جو ہے 8 سپٹمبر سے 14 سپٹمبر تک ہے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ دوستو، اس وقت پلانٹری پوزیشن اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں نا 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ بنتی ہوئی دکھائی دیتے ہیں۔ سب سے اچھی چیز اگر میں یہ کہوں تو ایگزالٹڈ جوپیٹر، خدا کی رحمت، مشتری، وہ آپ کے پہلے گھر میں ہے۔ اچھا، یہ وہ وقت ہوتا ہے جس کے اوپر میں آف اینڈ آن بات کرتا ہوں کہ یہ زندگی میں بڑا اہم وقت ہوتا ہے۔ 12 سال بعد زندگی میں آتا ہے اور لانگ ٹرم پلاننگ کے لیے بہترین وقت ہوتا ہے۔ اس کے کئی جگہوں کے اوپر بڑے اثرات ہوتے ہیں، یعنی پہلا اثر آپ کا 7th ہاؤس، پارٹنرشپ، بزنس چیزیں، شادی۔ یہ تو شادی کے لیے فیوریبل ٹائم ہے، رشتے ناتے آتے ہیں، ان کے بارے میں غور کرنا، دیکھنا، فیصلہ کرنا، اس کا ایک بنے گا سلسلہ۔ اس کے بعد دوسرا، گھر کنسٹرکشن، چینج آف ریزیڈنس نہیں بھی ہوتا تو رینوویشن، یہ تھوڑا سا پیریڈ آتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا، اگر 10th ہاؤس ہم افیکٹ دیکھتے ہیں تو 10th ہاؤس از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ وہاں سیٹرن کی پوزیشن کے شیڈوز موجود ہیں۔ تھوڑا سا کھنچا ہوا وقت ہے، یعنی جتنی اچھی فیلنگ یا جتنا اچھی سوچ یا احساسات آپ کے اندر ہیں، اتنے اچھے طریقے سے شاید آپ موو کرنا چاہتے ہیں تو نہیں کر پا رہے۔ کچھ رکاوٹیں آپ کے معاملات میں حائل ہوتی ہیں جو قدرت کی طرف سے ہیں۔ کاموں میں تھوڑا سا سلو ایشو بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ورکنگ انوائرمنٹ میں اپوزیشن زیادہ ہو سکتی ہے، یا اپنے جونیئر یا سینئر لوگوں سے جس طرح کا آپ تعاون توقع کرتے ہیں اس طرح کا تعاون شاید نہ مل سکے۔ تو اس لیے یہ تھوڑا سا ایک فیکٹر ایسا ہے جو ذرا سا آپ کو اریٹیٹ کرے گا۔ اریٹیٹ کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے اگر میں یہ کہوں تو چونکہ اس میں جو پلینٹ سیٹرن جو ہے وہ بھی 10th ہاؤس میں آپ کے آس پاس منڈلاتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ دوسرا فیکٹر اگر ہم دیکھتے ہیں مارس کا، تو مارس بھی آپ کے اسی کے اپوزٹ 4th ہاؤس میں ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو مزاج میں تیزی کو اوائڈ کیجیے گا۔ کسی بھی قسم کی کیفیت جو ناگوار گزرے، وہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے کسی کا غلط اوورٹیک کر جانا، دفتر میں کام مزاج کے مطابق نہ ہونا، گھر میں کوئی ایسی چیز جو آپ کو اریٹیٹ کرے، تو میں یہ کہوں گا کہ اس میں خاص کر پہلے 2-3 دن درگزر کرنا زیادہ بہتر ہوگا۔ ہر چیز کے اوپر ایشو کرنا یا کرانا، اگر کوئی بھی کرتا ہے تو اسے ٹائم لینا یا اوائڈ کرنا آپ کے لیے زیادہ بہتر اور فائدہ مند ہوگا۔ دوسری امپورٹنٹ چیز اس میں آتی ہے کہ یہ چونکہ ایک اس طرح کا سائیکل ہے کہ مینٹلی انرجی کو تھوڑا سا کھینچتا ہے، تو اس لیے اس میں اپنی انرجی کو ریسٹور کرنے کے لیے گڈ ڈائٹ، اچھی خوراک، واٹر انٹیک زیادہ ہونا چاہیے۔ یہ ہے، اس سے آسانیاں پیدا ہوں گی، طبیعت میں بہتری پیدا ہوگی، اور آپ محسوس کریں گے اپنے آپ کو کمفرٹیبل اور ریلیکس۔ ڈائٹ امپورٹنٹ ہے ہمیشہ کے لیے، لیکن آپ کو ساتھ ساتھ فزیکل ایگزرشن، واک، چیزیں، چاہے گھر کے صحن میں تھوڑا سا چلیں، لیکن تھوڑا سا موومنٹ آپ کے ساتھ ہونی زیادہ بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اسی کے ساتھ کچھ چیزیں ایسی دکھائی دیتی ہیں کہ بہت دنوں کے بعد خاندان میں سبلنگ کے درمیان کچھ اچھے ریلیشن شپ بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کوئی کنفلکٹ تھا، کسی چیز کی وجہ سے کوئی دوری بنی ہوئی تھی، تو وہ بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ ریلیشن شپ ریکنیکٹ کرتے ہیں، امپروو ہوتے ہیں، بہتر ہونے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو اگر کسی وجہ سے فیملی میں کوئی کنفلکٹ تھا، کوئی دوری پیدا ہو چکی تھی، اختلاف رائے ہو چکا تھا، پہلی بات آپ خود کوشش کیجئے، اگر آپ نہیں کرتے کوئی دوسرا کرتا ہے تو اسے ویلکم کیجئے گا، اس کا فائدہ اٹھائیے گا۔ اس سے آپ کی ایموشنل لائف بہتر ہوگی، اور
ہوتا ہی ہے کہ جب ہم ذہنی طور پہ خوش کمفرٹیبل ہوتے ہیں تو ایک پازیٹیو اورا ہمارے گرد ہوتا ہے، جس سے ہمارے کاموں میں آسانی ہوتی ہے، آفس انوائرمنٹ امپروو ہوتا ہے اور رزق میں برکت ہوتی ہے۔ آپ کا اپنا رولنگ پلینٹ مون وہ اتوار یعنی 7 تاریخ سے تھوڑا سا افیکٹ، اور ویسے بھی آپ نے سنا تھا کہ سورج گرہن چاند گرہن، چاند چونکہ آپ کا رولنگ پلینٹ ہے اور یہ 7 تاریخ کو جسے فل مون کہتے ہیں، بلڈ مون بھی کہا جاتا ہے۔ اور ویسے میں یہاں بتاتا چلوں کہ بلڈ کا لفظ آتا ہے تو لوگ ڈر جاتے ہیں۔ بلڈ کا تعلق اس کی تصویر کے ساتھ ہے۔ یہ ایک ایسا جسے کہتے ہیں کہ کلر فینامنا ہے، جہاں سورج کی روشنی مکمل رکنے کی وجہ سے اس طرح کا ایریا ہوتا ہے کہ جہاں پہ چاند آپ کو سرخ دکھائی دیتا ہے، اس کا حالہ پورا سرخ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اس لیے اسے بلڈ مون کہا جاتا ہے۔ بلڈ کے معنی میں نہیں ہے ابھی، بلکہ میں دیکھ رہا تھا تو بہت سے چینلز کے اوپر، چونکہ یہ جو ہے آپ کا اپنا رولنگ پلینٹ ہے، گو کہ یہ ورگو ہاؤس میں لگ رہا ہے، لیکن مون چونکہ آپ کا اپنا رولنگ پلینٹ ہے اور یہ ہمیشہ اس وقت ہوتا ہے جب یہ اپوزٹ ہوتا ہے، سیٹرن کے اپوزٹ آئے گا کسی چیز تو تب یہ چیزیں افیکٹ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، یا اس کے ساتھ کنجکشن ہوگی۔ تو اس وقت سورج اور سیٹرن کی کنجکشن کی وجہ سے یہ زحل کا جو ہے دائرہ آپ کو بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، آپ کا رولنگ پلینٹ افیکٹ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کچھ کاموں میں ڈیلے ہو، سفر کے پروگرام تھوڑے سے ڈیلے ہو سکتے ہیں، مطلب، اور اسی طرح تعلیمی معاملات میں بھی تھوڑی سی کنفیوژن یا رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے، اور اس سے زیادہ خدا نخواستہ نہیں۔ باقی جو ہم بات کریں، جو آپ نے سنی ہوگی کہ طوفان آ رہے ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، سیلاب آ رہا ہے، تو یہ زیادہ تر موسمی تبدیلیاں ایک بڑی معمولی حد تک ان کا ہمارے جو سالانہ ہونے والے جو سورج گرہن اور چاند گرہن ہوتے ہیں ان سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہر سال 2 دفعہ سورج گرہن بھی ہوتا ہے، چاند گرہن بھی ہوتا ہے، لیکن فل بلڈ مون اس سال ہوگا، اور آپ کا اپنا رولنگ پلینٹ مون جو ہے وہ تھوڑا سا افیکٹ کرے گا، لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں نہیں کرے گا کیونکہ جوپیٹر خدا کی رحمت وہ آپ کے اپنے ہاؤس میں پوری شدت کے ساتھ موجود ہے۔ تو کسی قسم کا وہن لینے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، خدا آسانیاں کرے گا۔ اور اگر آپ کو کچھ فیل بھی ہوتا ہے کہ پچھلے 2-3 دنوں میں آپ کے ریلیشن شپ میں مزاج میں کوئی تبدیلی بھی آئی ہے تو اسے بہتر کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ دوستو، یہ پلانٹری پوزیشن تھی اس ویک کی۔ اپنا بہت خیال رکھیے، چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم لیو لوگو، کیسے ہو دوستو؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اسٹرالوجیکل سائن جب میں یہ دیکھتا ہوں لیو کے لیے، کچھ معاملات میں بہت اچھا ہے اور کہیں کہیں بڑا کنسرن ہے۔ کریئر کے لیے اچھا وقت ہے، بہت زبردست ٹائم ہے، ایکسپینشن کا وقت ہے، گروتھ کا وقت ہے، لیکن آپ کے 3rd ہاؤس میں مارس موجود ہے اور آپ کے 9th ہاؤس میں سیٹرن زحل موجود ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کی ریلیشن شپ، ہیومن انٹریکشن فیکٹر میں تھوڑا سا پرابلم کی انڈیکیشن آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اچھا، یہ وہ وقت ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو تھوڑا سا تیزی میں ہوتا کیا ہے، انسان جب بہت تیزی کے ساتھ گرو کر رہا ہوتا ہے تو اتنا محتاط نہیں ہوتا، خاص کر ہیومن ریلیشن شپ، اپنے کولیگز، اپنے سبارڈینیٹ، اپنے جونیئرز، اپنے کسٹمر، کلائنٹ، ساری چیزیں ان کے ساتھ آپ کبھی کبھی اپنی جسے کہتے ہیں کہ لیو نیچر کی وجہ سے کچھ اس طرح بیہیو کر جاتے ہیں جو بعض اوقات آپ کے لیے پرابلم، کمپلیکیشن کا سبب بن جاتی ہے۔ تو یہ وقت تھوڑا سا آپ سے اس چیز کا تقاضا کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ ٹائم اپنے فیملی ریلیشن شپ کے لیے، خاص کر سبلنگز، بہن بھائی، کزن، ان کے لیے بڑا اہم ہے، جہاں آپ کوشش کیجئے گا کہ ان کے پرابلمز اگر کوئی آپ تک آتے ہیں تو ان کو ہیلپ کیجئے گا، ان کی مدد کیجئے گا، اور اسی کے ساتھ اگر کوئی کنفلکٹ ہے، کہیں کوئی لین دین کے ایشوز ہیں، کوئی ایسی چیزیں ہیں ود ان سبلنگ، اس کو بھی آپ پورا کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ ادروائز سیٹرن، یہ یاد رکھیے گا کہ یہ فینامنا پلینٹ سیٹرن زحل آپ کے 9th ہاؤس میں آیا ہے۔ جب یہ 9th ہاؤس میں آتا ہے تو یہ آپ کے 2 ایریاز کو افیکٹ کرتا ہے، اور وہ افیکٹ کرتا ہے کہ یہاں پہ آپ کے لیگل ایشوز بننے کی انڈیکیشن زیادہ ہوتی ہے، جو آپ کی پرسنل اور آپ کی
پروفیشنل لائف کو افیکٹ کر لیتی ہے۔ اس لیے ایسے میں اگر کوئی آپ بزنس کر رہے ہیں تو اسے بہترین طریقے سے پوری توجہ سے ڈیلیور کیجیے گا۔ اسی طرح اگر آپ کوئی بڑی رسپانسبلٹیز آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس کوئی بڑا کام آتا ہے تو آنیسٹلی کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ کوئی شارٹ کٹ، کوئی ایسی چیز مت لیجیے گا، چاہے اوپر سے کتنا بھی دباؤ ہو، کیونکہ ایسے میں کیے گئے کام بعد میں زندہ ہوتے ہیں جو آپ کے لیے دوبارہ پریشانی کا سبب بن سکتے ہیں۔ کچھ اوقات کوئی ایسی چیزیں بن سکتی ہیں۔ یہ آپ کا ایک ایسا سا فیکٹر بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اور اس میں یہ کہوں گا کہ زیادہ شدت گو کہ یہ ویک جس پہ ہم بیٹھے ہیں 8 سے 14 سپٹمبر تک ہے، لیکن اسٹرالوجیکل ٹائم مارس اینڈ سیٹرن اپوزیشن جو بنتی ہے تقریباً 26 سپٹمبر تک رہے گی۔ تو 26 سپٹمبر تک تھوڑا سا لو پروفائل کے ساتھ آپ رہیے گا۔ یہ ایک ایسی پوزیشن ہے جو بڑی اہم بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا اہم فیکٹر جو بنتا ہے وہ آپ کی جناب خاندانی خوشی، میں نے آپ سے پہلے کہا امپورٹنٹ ہوگی، اس کے اوپر توجہ دیجیے گا۔ کریئر میں آپ کو انہینس ہونا، لیکن ہاں اس میں ایک فیکٹر بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے جہاں ٹائملی ڈیلیوری کرنا۔ جب بھی کوئی کام کریں، کوئی آپ کوئی کمٹمنٹ کر رہے ہیں کسی چیز کی، تو ہمیشہ اپنے ایکسپیکٹڈ یا اپنے جونیئر کے ساتھ آپ نے جو ٹائم لائن طے کی ہے اس سے تھوڑا سا ٹائم زیادہ ایکسٹینشن رکھ کے کم از کم 10-15% کر کے کیجیے گا، کیونکہ انفورسین فیکٹر کا جو ایریا آپ کے ساتھ وہ افیکٹ کرے گا اور آپ کو پریشان کر سکتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے ذرا سا آپ کو کیئرفل ہونا ہوگا۔ ڈائجسٹو سسٹم خاص کر امپورٹنٹ ہے، اور اس میں شوگر لیول کو آپ نے بڑا مینیج کرنا ہے، کنٹرول کرنا ہے، اور یہ آپ کی ڈائبیٹک انڈیکیشن کو بڑھاتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اور یہاں اسی کے ساتھ ساتھ دوسری امپورٹنٹ چیز بنتی ہے کہ خدا نخواستہ ڈائجسٹو کی وجہ سے آپ کو کسی سرجری کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ معدے میں، پائلز میں کوئی ایسی چیز جو آپ کو چوٹ لگی تھی پرانی، وہ کوئی زندہ ہو سکتی ہے۔ اس طرح کی چیزیں آپ کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی پریشانی کا سبب بن سکتی ہیں، اور اگر کوئی ایسی انڈیکیشن ہے تو اپنا فوراً میڈیکل چیک اپ کروائیے گا۔ رسپانسبلٹی کو بڑا امپورٹنٹ طریقے سے لیجیے گا۔ کیئر لیس ایٹیٹیوڈ آپ کا بالکل نہیں چلے گا، کیونکہ سیٹرن ایک خاص اینگل پہ موجود ہوتا ہے تو وہ آپ کو ذمہ دارانہ رویہ دیتا ہے۔ اسی طرح اپنے جونیئرز کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ بڑا بہتر ہونا چاہیے، اور کسی پرابلم کی صورت میں ایک اچھے ٹیچر کی طور پہ ان کو محبت کے ساتھ گائیڈ کیجیے گا تاکہ وہ اپنی ڈیوٹیز کو اور چیزوں کو اچھے طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں۔ گورنمنٹ سے ریلیٹڈ جو کام ہے وہاں پہ تھوڑے سے پرابلم اور دیر کی انڈیکیشن ہوتی ہے۔ فائنینشیل جاب تو گین کرنے کا، لیکن ریسیویبلس میں تھوڑا سا ڈیلے کی انڈیکیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اس میں بھی میں یہی کہوں گا کہ آپ بڑا گریسفلی چیزوں کو ہینڈل کیجیے گا، کوئی امپیشنٹ یا کوئی سخت رویہ استعمال نہ کیجیے گا، ادروائز نقصان کی انڈیکیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ نئی جاب کے متلاشی لوگوں کے لیے اچھی اپرچونٹی پیریڈ آپ کو ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ایون جاب سوئچ اوور بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ اپنی کوشش کیجیے گا، ہوم ورک کیجیے گا، آپ کے لیے انشاءاللہ آسانیاں ہوں گی۔ سو دوستو، یہ پلانٹری پوزیشن تھی اس ویک کی۔ آگے آنے والے دن کیا کہتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں سے شیئر کیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورگو دوستو، کیسے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، بہت دنوں کے بعد آپ کے ساتھ دوبارہ ویکلی ہاروسکوپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ یہ ہفتہ جو 8 سپٹمبر سے 14 سپٹمبر تک کا ہے، دیکھتے ہیں کہ کیا کہتا ہے۔ اچھا، آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ورگو کے لیے میں نے ایک الگ سے پروگرام بھی ریکارڈ کروایا ہے جو آپ کو کل ہی دیکھنے میں ملے گا انشاءاللہ۔ آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کس طرح کی پوزیشن ہے، یہ سال کیا ہوگا، آنے والے دنوں میں کیا چیزیں آپ کے لیے لے کے آ رہا ہے۔ ویک کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ تھوڑا سا ایک کرٹیکل پیریڈ بنتا ہوا ورگو کے لیے۔ مارس آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں، مارس جب سیکنڈ ہاؤس میں ہوتا ہے تو یہ معاملات زندگی میں بہت تیزی لے کے آتا ہے۔ آپ کی گفتگو میں تیزی آتی ہے، مزاج میں جلد بازی آتی ہے، آپ فوراً چیزوں کو حل کرنا چاہتے ہیں، ریزالو کرنا چاہتے ہیں، ٹٹ فار ٹیٹ ہونا چاہتے ہیں۔ کسی نے کوئی آپ کو ایسی بات کہہ دی جو آپ کو تکلیف ہوئی تو آپ اس کو فوراً کرنا چاہتے ہیں، ایسا نہیں۔ وقت کا تقاضا اسٹرالوجیکل پوزیشن کے بالکل فرق ہوتا ہے،
اور وہ یہ فرق ہوتا ہے کہ جب آپ کے ستارے میں تیزی ہوتی ہے تو آپ کی ایفرٹ اس کے اگینسٹ ہونی چاہیے کہ ٹائم لیں، وقت لیں، جتنا وقت دے سکتے ہیں دیں، جلد بازی میں کوئی کام نہ کریں، الٹیمیٹلی آپ کے لیے وہ بینیفیشری ہوتا ہے، کیونکہ جوپیٹر جسے خدا کی رحمت کہتے ہیں یہ آپ کے 11ویں گھر میں موجود ہے، یہ بہت سے معاملات میں آپ کو فائدہ دینا چاہتا ہے، آپ کی زندگی میں آسانیاں لانا چاہتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ سیکنڈ نیگیٹو پلانٹ راہو جو ہے، راہو کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ اس کا پریزنس آپ کے 7th ہاؤس میں ہے، یعنی ہر وہ ایریا جہاں گھر، فیملی، بزنس، پارٹنرشپ، جاب، یہاں پہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز بنتی ہے جو آپ کو اریٹیٹ کرتی ہے، افیکٹ کرتی ہے، اور پھر مارس کہتا ہے کہ جلدی سے ایکشن لو تاکہ میں آپ کو ڈیمیج کروں، تو آپ کو اس کے اگینسٹ کام کرنا ہے، اور جب آپ اس کے اگینسٹ اس کے مساج کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر یہ یاد رکھیے کہ معاملات کو آپ جیسے چاہتے ہیں وہ ویسا ہوتا ہے، اس لیے مارس کے اگینسٹ کام کرنا ہے، سلو ڈاؤن ہونا ہے، مثلاً کسی نے آپ کے بارے میں کوئی بات کر دی، آپ تک پہنچی، آپ نے اسے ریئیکشن نہیں کرنا، کوئی کام آپ کو کرنے کے لیے دیا تھا آپ نے اپنے جونیئرس کو، وہ نہیں کر سکے، آپ نے ان کو ڈس رسپیکٹ نہیں کرنا، اریٹیٹ نہیں کرنا یا کمپلینٹ نہیں کرنی، بلکہ ظرف کا مظاہرہ کرنا ہے، خاموشی کے ساتھ اسے برداشت کرنا ہے۔ اس کے ساتھ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ریلیشن شپ میں اگر کچھ عرصے سے پرابلم چلی آ رہی تھی، ہسبینڈ اینڈ وائف میں اگر سپریشن تک ہو چکی ہوئی تھی، تو یہ اچھا سپریشن یہاں نا 2-3 طرح کی ہوتی ہے، سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سپریشن میں اس کو بھی کہتا ہوں کہ جب میاں بیوی کسی کنفلکٹ میں آ گئے اور آنے کے بعد وہ رہتے تو ایک ہی گھر میں ہیں لیکن ایموشنلی دور ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک کمرے میں ہوتے ہیں، ایک بیڈ میں ہوتے ہیں لیکن وہ نہیں ہوتے، میں اس کو بھی سپریشن کہتا ہوں، اور یہ بلکہ دوسرے لفظوں میں اگر میں کہوں تو یہ سپریشن کی ورسٹ قسم ہوتی ہے، کیونکہ کبھی کبھی یہ پرولانگ ہوتی ہے تو یہ مستقل طور پہ ایک دوسرے کو دور کر دیتی ہے، وہاں کمپرومائزز ہوتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، آپ ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے لیے نہیں ہوتے، اور یہ چیز خطرناک ہوتی ہے، اس لیے کوشش کیجئے گا کہ ایسی چیزیں اگر بنتی ہیں تو اس کو کمیونیکیٹ کیجئے گا، بات کیجئے گا، ریزالو کیجئے گا۔ سیٹرن ریٹروگریٹ ہو کے ایریز سے نکل کے واپس آپ کے 12th ہاؤس میں آتا ہے، ریٹروگریٹ سیٹرن جب آتا ہے تو یہ یاد رکھیے کہ ایکسٹراڈنری اسٹرانگ ہوتا ہے، اور یہ چونکہ 24 مئی سے آپ کے 8th ہاؤس میں چلا گیا تھا، تھوڑی سی چیزوں میں چینج آئی، مارس آیا، اس نے وہاں آپ کے تعلقات، فائنینسز، ان چیزوں کو ہٹ کرنا شروع کیا، ابھی 3 دن پہلے دوبارہ یہ 4 دن پہلے یہ ریٹروگریٹ ہو کے واپس آپ کے 12th ہاؤس میں آ گیا راہو کے ساتھ، بلکہ مون کنجکشن بھی ہے، اگر ہم 8 اور 9 کو دیکھتے ہیں تو یہ شدت کے ساتھ موجود ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ اپنی ایموشنل لائف کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے، ری ایکشنز کو کنٹرول کرنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ آپ کا انرجی پازیٹیو رہے، نیگیٹو نہ رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی آپ کا انٹرویو جاب کے لیے آ رہا ہے، پروموشن کے لیے آ رہا ہے، تو آپ نے اس کے اوپر بہت فوکس کرنا ہے، پوری توجہ دینی ہے، تاکہ آپ کنسرن کویشچن جو بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں ریلیونٹ جواب دے سکیں، ایبسنٹ مائنڈیڈ نہ ہوں، کنفیوز نہ ہوں۔ وقت سیٹرن اور سن اپوزیشن جو ہے وہ تھوڑی سی پرابلم پیدا کرتی ہے جہاں پہ ہم کنفیوز ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ بنتی ہے کہ آپ کی لائف میں کچھ ایڈیشن نیو پیپل وہ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، نئے لوگوں کی آمد ہوتی ہے، کیونکہ 5th ہاؤس کا اسپیکٹ بڑا اچھا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، تو وہاں پہ اپرچونٹیز بہت اچھی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، لائف سائیکل چینج ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن اسٹرالوجیکلی گو ہیڈ ہے، لیکن تھوڑا سلو پیس پہ، احتیاط کے ساتھ، آہستہ آہستہ۔ اسی طرح اگر کسی نے ویزا لگوانا ہے، لانگ ٹرم ٹریول، بزنس پلان ہے، سفر کے پلاننگ ہے، تو اس کا ہوم ورک کرنے کا بھی وقت ہے، اس طریقے سے اگر اس کے اوپر کام کریں گے تو آپ اپنی خواہشات کو اچھے طریقے سے انشاءاللہ پورا کر سکیں گے۔ ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر میں کہوں تو مائنر النس، چھوٹی چھوٹی چیزیں افیکٹ کریں گی، خاص کر مارس سے ریلیٹڈ۔ مارس سے ریلیٹڈ اگر ہم کہیں گے، چونکہ وہ تھوڑا سا نیگیٹو ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے؟ سروائیکل، مائیگرین، یہ انڈیکیشن اگر ہیں تو آپ نے احتیاط کرنا ہے۔ تیسرا ایریا آپ کو آئے گا آپ کا یورینری ٹریک، یہ ایریا جو اس میں اپنے آپ کو رکھنا ہے۔ اگر کچھ لوگ
ब्लड प्रेशर पेशेंट है तो अपना पूरी तरीके से एहतियात कीजिएगा, रेगुलर इन मेडिसिन रहने की कोशिश कीजिएगा, और यूटीआई की इंडिकेशन अगर बनती है ये वो सारा कुछ तो ख्याल रखिए। और सीनियर लोग एज यानी वैसे सीनियर मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि एट टाइम कहा जाता था कि 50 प्लस में प्रोस्टेट इश्यूज़ होते हैं मेल के हवाले से, लेकिन अभी जो बहुत से मेरे पास केसेस सुनने में आ रहे हैं, अपने क्लाइंट से डिस्कस करता तो वो उसे बहुत पहले से इंडिकेशन है, तो ये एरिया भी आपका थोड़ा सा अफेक्ट करता हुआ दिखाई देता है। बच्चों से मुतल्लिक बड़ा खूबसूरत टाइम है, उनकी तालीम, उनके साथ अच्छा वक्त गुजारना, अगर ट्रैवल करके बच्चों के पास जाना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छा वक्त है। इसी तरह छोटे बच्चों के लिए एजुकेशन, तालीम के लिए कोई फ़ैसला करना है, बोर्डिंग हाउस सफ़र वो अच्छा है, और साथ साथ बच्चों की शादी ब्याह वो करना चाहते हैं तो ये बड़ा पॉजिटिव पीरियड है जहाँ चीज़ें आपके मर्ज़ी के मुताबिक अच्छे तरीके से ऐसन होती हुई दिखाई देती हैं। सो दोस्तों, ये प्लानिटरी पोजीशन इस वीक की आपकी है। अगले वीक सितारे क्या कहते हैं लेके हाज़िर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। हमेशा की तरह रिक्वेस्ट, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम लिब्रा दोस्तों, कैसे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत दिनों के बाद आपसे मुखातिब हूँ। वजूहात आपने सुन ली होंगी, प्रोग्राम मैंने दिया था, बीमारी की वजह से नहीं आ रहा था, और अल्हम्दुलिल्लाह एक तो अल्लाह की रहमत, फिर उसके बाद जो आप लोगों की मोहब्बत दुआएं हैं वो मेरे लिए हमेशा बड़ी फ़ायदेमंद साबित होती हैं। और वही कहते हैं कि कुछ भी हालात हों उनसे निकल के दोबारा आपके साथ मुखातिब होता हूँ, और मेरा और आपका ये ताल्लुक़ जो है तकरीबन 25 साल से कायम है, और इंशाअल्लाह कोशिश होगी कि जब तक खुदा ने ज़िंदगी दी तब तक इसे कायम व दायम रखूँ। दोस्तों, ये वीक जो 8 सितंबर से स्टार्ट होकर 14 सितंबर तक आ रहा है, उसमें अगर हम देखते हैं तो प्लानिटरी पोजीशन किस किस्म की है, तो ये एस्ट्रोलॉजिकल टाइम जो है ये आपका बड़ा अच्छा, फेवरेबल, कंफर्टेबल बनता हुआ दिखाई देता है, एक्सेप्ट दो चीज़ों के। अपने सर्विस के एरिया में बहुत एहतियात करनी है आपने। मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ तो ये काम आपका करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोहतात है। कोई ऐसी चीज़ ना आपसे सरजद हो, दानिस्ता गैर दानिस्ता। अब गैर दानिस्ता तो ज़ाहिर है बड़ा अजीब सा लफ्ज़ मैंने कहा है, जब गैर दानिस्ता तो आपको पता ही नहीं होगा, लेकिन जब मैं इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करता हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि आपको बहुत एहतियात से काम करना है, नेचुरल फ़्लो में नहीं करना। कुछ ऐसी चीज़ें ख़ासकर वो ख़वातीन व हज़रात जो गवर्नमेंट जॉब में हैं उनसे होती दिखाई देती हैं या होने का खदशा होता है, जिसकी वजह से बाद में उनके लिए लीगल कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकती हैं। ये बड़ा एहतियात का एक फैक्टर है, इसलिए ज़रा सा कोई भी ऐसा फैक्टर जिसमें आपने अपनी पावर्स इस्तेमाल करनी है और फाइनेंशियल मैटर्स को फैसला करना है, तो वहाँ पे आपने ज़रा सा फ़ाइल को एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लेना है एहतियात के साथ। एक तो ये फैक्टर हो गया। दूसरा, मार्स आपके फर्स्ट हाउस में मौजूद है तो ये मजाज में थोड़ी सी तेज़ी लेके आता है। इम्पेशेंट, इंटॉलरेंट पर्सनैलिटी बन जाती है, जहाँ क़ुव्वत बर्दाश्त कम हो जाती है। छोटी सी बात जो है इरिटेट करती है, गुस्सा ज़्यादा आने लगता है, और इतना गुस्सा कि जो कंट्रोल नहीं होता, जो बाद में आप ख़ुद भी सोचते हैं कि यार इतनी बड़ी बात नहीं थी जितना मैंने रिएक्ट कर दिया। ये प्रेजेंट मार्स की वजह से है। इसमें फ़िज़िकल एक्सर्शन कीजिए, अच्छी डाइट लीजिए, और आपने शुगर इंटेक ज़रा ज़्यादा रखना है, बेहतर रखना है, तो आपका मजाज और आपकी चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। अब मैं मेडिकल कंडीशन है, अगर खुदा न खासा आप डायबिटिक हैं तो प्लीज़ डॉक्टर की एडवाइस हमेशा सामने रखिएगा। इसलिए कि मैं जनरल डिस्कशन करता हूँ, लेकिन जहाँ जिस किस्म के मरीज़ के लिए जो पेशेंस रिक्वायर्ड होती है वो मेरी ऐसी किसी चीज़ को हमेशा सुने तो अपनी मेडिकल एडवाइस के साथ मिला के सुनिएगा, ठीक है। ये क्योंकि बड़ा ज़िम्मेदारी का सब्जेक्ट है, और मैं इसलिए हमेशा कोशिश करता हूँ कि मेरी कोई ऐसी बात किसी को नुकसान ना पहुँचा दे, क्योंकि डॉक्टर्स का एरिया अपनी जगह पे है, मेरी एडवाइस अपनी जगह पे है, आपके हालात और आपकी बीमारी अपनी जगह पे है। ये एक है सिलसिला। तीसरा, जुपिटर बड़ा अच्छा है, ख्वाहिशात बुलंद होती हुई दिखाई देती हैं। आपका स्टेटस जो नहीं वो भी बनाने को दिल करता है, जो पक्ष आपके पास नहीं अथॉरिटी की शक्ल में वो भी लेने को दिल करता है, और टाइम फेवरेबल है, देने वाला भी है। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप भरपूर तरीके से जैसे कहते हैं कि ताकतवर हलकों के सामने आएँ, ताकि अकॉर्डिंगली आपको उसका फ़ायदा मिल सके। आजकल ताकतवर हलके आप प्रोग्राम सुनते हैं, बड़े मुख्तलिफ़ अंदाज़ के होते हैं।
میں اس معنی میں بات نہیں کر رہا، بلکہ آپ کے اپنے انوائرمنٹ میں، آپ کے اپنے آفس میں اتھارٹیز سے متعلق میں بات کر رہا ہوں، ان کے ساتھ رہیے۔ ہاں، اگر آپ کا تعلق سیاست کے ساتھ ہے، پالیٹکس میں آپ زیادہ ایکٹیو ہیں، تو پھر ان حلقوں کا انفلوئنس آپ کے اوپر اپلائی کرتا ہے ایگزیکٹلی، تو اکارڈنگلی اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ چیز بھی امپورٹنٹ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اس کے ساتھ دوسرا، جوپیٹر جب ایگزالٹڈ چوتھے گھر میں آتا ہے تو یہ آپ کا 10th ہاؤس میں، تو یہ دنیا کو ایک ڈفرینٹ طریقے سے آپ کا امپریشن دیتا ہے۔ سڈنلی آپ کا ایکسپوئر چینج ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ آپ اگر بہت دنوں سے نظر میں نہیں تھے تو نظر میں آنے لگتے ہیں، اور نظر میں آنے کی وجہ سے آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، پرومیننٹ ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ ٹائم ان لوگوں کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، خواتین و حضرات جو شادی تو کرنا چاہ رہے تھے لیکن ان کے لیے کوئی پرپوزل، کوئی چیز سیٹل نہیں ہو رہی تھی، تو اب ان کے لیے آسانیاں اور بہتری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے کوئی ایگزام کرنا تھا، ٹیسٹ لینا تھا، دینا تھا، تو اس سلسلے میں بھی میں یہ کہوں گا کہ یہ پیریڈ فیصلہ کرنے کا، اگر کوئی ایسی آپشن آپ کے پاس ہے، اور یہ جون 2026 تک یہ ستارہ رہے گا، اس وقت تک ذہن میں رکھنا، کیونکہ ہم تو ویکلی بات کر رہے ہیں، لیکن کچھ ستارے ایسے ہوتے ہیں جب وہ اپنی جگہوں کو بدلتے ہیں تو وہ ان کا ڈیوریشن لمبے عرصے تک ہوتا ہے۔ ماسوائے مون تو آپ کو 2.5 دن کے بعد جگہ بدل لیتا ہے، لیکن جوپیٹر، یہ خدا کی رحمت، آپ کے 10th ہاؤس میں ہے، تو اس لیے ان ایریاز میں ان لوگوں کے لیے خاص کر، پہلی جن کی عمر 19 سے 23 سال ہے، کریئر سٹارٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلا فیز آتا ہے 39 to 45 کے لوگ، ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جہاں ان کی پروموشن چیزیں وہ سارٹ آؤٹ ہوتی ہیں، گھر بنتا ہے، زندگی کے لانگ ٹرم گول سیٹل ہوتے ہیں۔ تو سیٹرن کی ایک خاص پریشر جو ہے آپ کے اوپر آسانیاں لاتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن کریئر میں چیلنج بہرحال اپنی جگہوں پہ ہوتے ہیں۔ ہیلتھ کی بات بھی میں نے آپ سے کر دی ہے۔ اب جناب، سیکنڈ آپ کا وینس جو ہے آپ کے 5th ہاؤس میں، تو آپ کی لگژری، کمفرٹ، کھانا پینا، ٹیسٹ ڈاؤ، یہ ساری چیزیں بھی اپنی پیک پہ اس وقت بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، لیکن تھوڑا سا یہ کہوں گا کہ فضول خرچی سے ذرا سا احتیاط کیجیے گا، انکم اور سیونگ میں ایک بیلنس بنانے کی کوشش کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ خواتین و حضرات جو اسپیکولیشن میں، اسٹاک ایکسچینج میں، ٹریڈنگ میں ایسی چیزوں پہ کام کرتے ہیں، تو انہیں بڑا ویجیلنٹ ہونے کی ضرورت ہوگی، ذرا سی لرزش ان کے لیے نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ سو دوستو، یہ پلانٹری پوزیشن تھی اس ویک کی۔ اگلے ویک ستارے کیا کہتے ہیں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے، اور ہمیشہ کی طرح ایک ریکویسٹ، چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم اسکارپیو دوستوں، کیسے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بہت دنوں کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں، اور اس سلسلے میں نے پچھلے ایک پروگرام میں تھوڑا سا کر کے بتایا بھی تھا، اس کی وجوہات بہرحال انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے کہ اس کے بعد ریگولر آپ سے مخاطب رہوں، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ ظاہر ہوتا ہے کچھ ناگہانی چیزیں ہوتی ہیں جو میرے اور آپ کے بس میں نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے ہمیں کبھی کبھی آف ہونا پڑتا ہے۔ تو دوستو، اسکارپیو سائن ریسنٹلی، یعنی یہ ویک جو سٹارٹ ہو رہا ہے 8 سپٹمبر سے 14 سپٹمبر تک والا جو ہے، اس میں اسٹرالوجیکل پوزیشن میں میری نظر جو پڑی، سب سے امپورٹنٹ نظر پڑتی ہے وہ آپ کے 5th ہاؤس اور 11th ہاؤس میں۔ یہ ہفتہ آپ کا اپنی ایموشنل لائف کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوگا، اور ایسے قریبی دوست، تعلق جن کے ساتھ آپ کا محبت کا، پیار کا، اعتماد کا رشتہ ہوگا، ان کی وجہ سے آپ کو تھوڑی سی ڈسٹربنس، دل شکنی یا ڈس اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے، یا کچھ چیزیں آلریڈی ایسی ہو سکتی ہیں جو شاید کچھ دن سے چل رہی ہوں، اور اس پیریڈ میں آ کے وہ ایک خاص شکل میں سامنے آ جاتی ہیں۔ ایک تو یہ بڑی امپورٹنٹ صورتحال ہے۔ اچھا، اس میں اہم چیز سمجھنے والی یہ ہے کہ جب کوئی ایسی اینگل بنتا ہے، اسٹرالوجیکل اینگل بنتا ہے، تو اس میں احتیاط کی ضرورت صرف یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اس طریقے سے ایکٹ کرنا چاہیے کہ اگر بزنس پارٹنر ہے، فیملی پارٹنر ہے، تو ہمارا رویہ کچھ اور ہونا چاہیے۔ اگر ظاہر ہے آپ کی سمپل دوستی ہے، فرینڈشپ ہے، کوئی اور ریلیشن شپ ہے، ہسبینڈ مطلب بوائے فرینڈ گرل فرینڈ تو میں استعمال نہیں کروں گا، دوست یا کوئی ایسا تعلق اگر آپ کا ہے اپوزٹ جینڈر کے ساتھ، تو اس سلسلے میں آپ کو ذرا سا احتیاط کے ساتھ قدم اٹھانا ہوگا، اور خاموشی بہتر ہوگی۔ ٹائم تھوڑا سا دیجیے گا، فوراً ریئیکشن نہ کیجیے گا، کیونکہ یہ وقت تھوڑا سا احتیاط کا ہے۔ اس کے ساتھ اگلی پوزیشن جب ہم اسٹرالوجیکل دیکھتے ہیں تو یہ آپ کے 9th ہاؤس میں بہت اچھا ایک اینگل بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔
آپ کی تعلیم، آپ کی ہائر ایجوکیشن، آپ کا ٹریول، آپ کی یہ ساری زندگی کی اہم چیزیں، حتیٰ کہ نیو اسٹارٹ اپ وہ بھی ایسا ہے جو ایک خاص اینگل پہ موجود ہے. اگر ہم اس کی سپورٹ کریں تو وہاں سے آپ کو نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کرنا ہوگا، یا ایگزسٹنگ جاب میں ہوتے ہوئے بھی آپ کو کوئی دوسری بہتر اپرچونٹی مل سکتی ہے جو شاید دور ہو، فاصلے پہ ہو. اور اگر خاص کر آپ اپنے ایگزسٹنگ ورک اسٹیشن سے پرے نکلنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ ایسی آپشن کو آپ قبول کیجیے گا، اور بہتر لگے تو اس کا فائدہ ضرور اٹھانا چاہیے. تیسری امپورٹنٹ چیز، مارس جو ہے آپ کے وہ 12ویں گھر میں موجود جب یہ ہوتا ہے، جیسا میں نے آپ سے پہلے کہا تھا، تو یہ تھوڑا سا ایموشنلی آپ کو ایکسٹرا چارج کرتا ہے، ہائپر سینسٹیوٹی ہوتی ہے، اور کچھ چیزوں کے بارے میں بڑے کنسرنز ہوتے ہیں، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو میرج کی پروسیس اور سائیکل سے گزر رہے ہیں، لیکن پچھلے کچھ وجوہات کی وجہ سے، وہ پلانٹری پوزیشن کی وجہ سے بار بار میکنگ بریکنگ کا سائیکل چل رہا تھا. ابھی پوزیشن بہتر کمفرٹیبل ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اس پیریڈ میں اگر کوئی میرج آپشن یا کوئی ایسی چیز آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ کو اس کو سیریسلی لینا چاہیے، کنسیڈر کرنا چاہیے. محض سطحی باتوں کی وجہ سے ریفیوز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تھوڑا سا ٹائم لے کے انویسٹیگیٹ کر کے مل کے کوئی فیصلہ کرنا چاہیے. فائنینشیل میٹرز میں یہ دیکھتا ہوں تو یہ ٹائم ویری گڈ، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جن کی ایکسپورٹ ہے، جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ کچھ ایسے کام کر رہے ہیں جس کا تعلق پاکستان سے باہر ہے، یعنی جن کی انکم کا زیادہ تر سورس پاکستان سے باہر آتا ہے. ان کی انکم میں بڑھوتری اور مزید چینج سوئچ اوور اچھی اپرچونٹی کا پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. تو یہ مطلب ہے. اچھا، اس کا صرف یہ بنتا ہوا جب دکھائی دیتے کا مطلب ہوتا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے آس پاس کوئی ایسی آپشن ہے کہ آپ اس طرح کی سورس آف انکم کو یا ایسی جاب کو آپٹ کر سکتے ہیں، تو آپ کو وہ کرنی چاہیے، وہ آپ کے لیے بہتر اور کمفرٹیبل ہوگی. اس لیے ایک تو یہ فیکٹر بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اچھا، دوسری اہم چیز جس میں ہم دیکھتے ہیں ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے، اگر میں یہ کہوں تو مائنر ایلمنٹ ایسا بڑا کوئی نہیں ہے، لیکن مجھے کچھ ڈپریشن یا انگزائٹی کی انڈیکیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جس میں آپ کی ٹالرنس لیول ذرا سا کم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. یہ ہے، یہ بھی مون سیٹرن کنجکشن کی وجہ سے ذرا ہم اوور سینسٹیو ہوتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھڑک اٹھتے ہیں. یہ جنرلی سارا، ایک تو میں نے ایکسکلوسیولی اسٹارٹ میں آپ سے کہا کہ آپ کا فرینڈ سرکل میں ایسا ہو سکتا ہے، لیکن جنرلی بھی اریٹینٹس بنتے ہیں کام میں، گھر میں، ورک اسٹیشن پہ، گھر میں سے باہر جاتے ہوئے گاڑی پارک کیا، گاڑی کے پیچھے کوئی گاڑی کھڑی کر جائے گا، کوئی آپ کیو میں کھڑے ہیں، کوئی کیو توڑ کے آگے آ جائے گا، یعنی ایسی وجوہات بنیں گی جو آپ کو اریٹیٹ کریں گی، چھوٹی چھوٹی فیکٹرز. تو یہ جو بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اس کے ساتھ دوسری چیز، مارس سے ریلیٹڈ پروفیشن، یعنی اس میں اسپیشل میڈیکل پروفیشن سے ریلیٹڈ خواتین و حضرات کے لیے پھر میں وہی کہوں گا کہ ہائر ایجوکیشن اور ٹریننگز، کوئی ایسی شارٹ کورسز، ٹریننگز، کوئی ایسی چیزیں جو آپ کی پینڈنگ ہیں، ڈیو ہیں، یا ان کی آپشن آپ کو، اپرچونٹی آپ کو ملتی ہوئی دکھائی دیتی، تو اس کو ضرور آپ کیجیے گا. یہ جنرلی ظاہر ہے، جب بھی ہم کوئی اپنے علم کو، نالج کو، ایکسپیرینس کو انہینس کرتے ہیں تو ہمیں اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہم پریورٹیز میں نہیں رکھتے، لیکن اس وقت وہ دکھائی دیتا ہے کہ وہ چیزیں آپ کے لیے بہتر ہوں گی. سو دوستو، یہ پلانٹری پوزیشن اس ویک کی ہے. نیکسٹ ویک پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گا. تب تک اجازت، اور جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میری ریکویسٹ کہ پلیز چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم سیجیٹیریس دوستوں، کیسے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. آپ کا رولنگ پلینٹ جوپیٹر اس وقت 8th ہاؤس میں ہے. 8th ہاؤس میں جب یہ آتا ہے تو یہ دو تین چیزیں بڑی اہم لے کے آتا ہے. ایک تو یہ کہ سورس آف انکم، یعنی جہاں سے ہماری روزگار انکم آ رہی ہے، اس میں بہتری کے امکانات بھی ہوتے ہیں اور اس میں تبدیلی کے امکانات بھی ہوتے ہیں. ایک تو یہ فیکٹر بڑا امپورٹنٹ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جہاں آپ کی میجر چیزیں چینج ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اپرچونٹی ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اگر آپ کے پاس کوئی سوئچ اوور کی آپشن ہے اور آپ سوئچ اوور کرنا چاہتے ہیں، بزنس مین ہیں اگر، تو اپنی بزنس میں لائن آف ایکٹیویٹی بڑھانا چاہتے ہیں، کچھ چیزیں ایڈ کرنا چاہتے ہیں، کوئی نئی ڈسٹریبیوشن لینا چاہتے ہیں، تو آپ کے پاس اندر ویری گڈ اپرچونٹی. یہ وقت ہوتا ہے جس کے بارے میں سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنے کا ہوتا ہے، اور یہ عموماً صحیح ٹائم ہوتا ہے. اس کے ساتھ اگلا فیکٹر یہ ہے کہ سیٹرن، مون اور سن یہ آپ کے اندر، یعنی فرسٹ ہاؤس میں 10th اینڈ 4th ہاؤس میں موجود ہوتے ہیں. تو یہ ڈومیسٹکس افیئرس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. ایسے لوگ جو گھر بنانا چاہتے ہیں، کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں،
چینج کرنا چاہتے ہیں، بدلنا چاہتے ہیں، رینٹل گھر بھی ہو سارا کچھ، تو اس سلسلے میں بھی آپشنس جو ملتی ہیں وہ بہتر ہوتی ہیں، اور آپ کو اگر ایسا کوئی پروسیس چل رہا ہے تو اس کا فیصلہ کرنا چاہیے، اس سلسلے میں آپ کو آسانیاں ہوں گی. ایک تو یہ فیکٹر بنتا ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ مارس آپ کے 11th ہاؤس میں موجود ہے، تو کچھ خواہشات جسے کہتے ہیں نا خواہش ناتمام یا نامکمل، کچھ ایسی پرانی خواہشات جن کے اوپر آپ بہت دنوں سے دل میں چھپائے بیٹھے تھے، کچھ کام کرنا چاہتے تھے، نہیں ہو پا رہا تھا، وہ کوئی بزنس، کوئی ٹریول، کوئی ریلیشن شپ یا کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے، تو اس میں انیشیٹو لینے کا، سٹارٹ لینے کا، آغاز کرنے کا وقت ہے. یہ چیزیں آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. وینس آپ کے 9th ہاؤس میں بہت اچھے طریقے سے موجود ہوتا ہے، اور یہاں جب یہ دکھائی دیتا ہے تو یہ آپ کے فارن ٹریول، سیٹلمنٹ، ان ساری چیزوں کی پلاننگ کے لیے ایک اچھا، بہتر، کمفرٹیبل ٹائم ہوتا ہے. نیپچون اور مارس کی جو پریزنس ہے، پوزیشن ہے، یہ تھوڑا سا ہے، یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے آپ اپنے فرینڈ سرکل میں کچھ کنفیوژن کا شکار ہیں، کچھ لوگوں کے رویوں کے بارے میں کچھ مطمئن نہیں ہیں، یا آپ ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، کچھ ایسی سی کیفیت بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اچھا، یہ کبھی کبھی ہوتا ہے، کچھ حالات یا اسٹیٹ آف مائنڈ ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس طرح کی سوچیں آپ کے اندر پیدا ہوتی ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی ایسا فیکٹر ہے جو آپ کے لیے ڈیمیجنگ ہو، یہ اسٹیٹ آف مائنڈ بھی ایسی ہو سکتی ہے. بہرحال پھر بھی کوئی ایسی سچویشن ہے تو انالائز کرنا بہتر ہوگا. اسی طرح انویسٹمنٹس اپرچونیٹیز اگر کہیں سے ملتی ہیں اور آپ کے اپنے ہی سرکل سے کوئی آپ کو اس سلسلے میں کوئی آفر دیتا ہے یا کوئی چیز دیتا ہے، تو یہ چیزیں ذرا کیئرفلی انویسٹیگیٹ کر کے ایکسیپٹ کرنے والی ہوتی ہیں. بچوں سے متعلق حالات بڑے پرسکون، کمفرٹیبل ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ینگسٹر سیجیٹیرین کے لیے اندر گڈ اپرچونٹی، کیونکہ جب بھی آپ کا جوپیٹر ایک بڑے خاص اینگل میں موجود ہوتا ہے تو یہ آپ کو آفرز دیتا ہے میرج کے سلسلے میں. اگر آپ کی شادی کے ابھی تک آثار نہیں بنے تھے، اگر ہوئے تھے تو رک گئے تھے، سارا کچھ ہے، دوبارہ یہ فیکٹر ہے. اور اس ویک میں خاص کر میں یہ بات کروں کہ کوئی ایسی آپشن اگر آپ کی چلے جو ویڈنسڈے ٹو فرائیڈے تک ہوتی ہے تو اس کو ضرور آپ نے کنسیڈر کرنا ہے، اور ایسا نہیں کہ سنے سنائے بغیر آپ اسے ریجیکٹ کر دیں، بلکہ اسے دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. ٹریول فار دی سیک آف بزنس اور جاب بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، خاص کر اس کا ٹیوزڈے ایوننگ اور بدھ والے دن اگر کوئی ایسے آپشن ہیں تو وہ سفر جسے کہتے ہیں آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہوگا. سو دوستو، یہ پلانٹری پوزیشن اس ویک کی ہے. نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں لے کے حاضر ہوں گا. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے، چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم کیپریکن دوستو، کیسے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. دوستو، آپ کا 9th ہاؤس، 3rd ہاؤس، تھوڑا سا میں آج ذرا اس کے اوپر تھوڑی سی بات کروں گا. جب یہ آپس میں سورج کی اور ان کی اور آپس میں اپوزیشن یا اینگل ایسے بنے ہوتے ہیں جو تھوڑے سے ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں 3rd ہاؤس میں جا کے، اور اس میں آپ کا اپنا رولنگ پلینٹ سیٹرن، اس کے ساتھ مون اور سورج کی اپوزیشن بنتی ہے، تو آپ کا اپنا انرجی لیول بہت لو ہوتا ہے، خود اعتمادی کی کمی پیدا ہوتی ہے. کام کرنے میں جس شدت یا جس محبت سے آپ کرنا چاہتے ہیں اس طریقے سے آپ کر نہیں سکتے، یا دوسری طرف سے آپ کو نتائج اس طرح سے نہیں ملتے، جس کی وجہ سے ڈیلے ہوتا ہے. انفورسین فیکٹرز ڈیولپ ہوتے ہیں، مثلا کوئی گورنمنٹ فیکٹرز ہے، وہاں سے پرمیشن آنی ہے، ڈیلے ہوگا. کوئی سروسز دی ہیں، پیمنٹ آنی ہے، پیمنٹ ریسیو ہونے میں آپ کو دیر لگے گی. اسی طرح کہیں کوئی جوائنٹ وینچر یا بزنس اپرچونٹیز چل رہی تھیں، چلتے چلتے رک گئی ہیں، کوئی ڈیسائسو موڈ میں نہیں آئیں جس میں آپ پریکٹیکلی اس ایگریمنٹ کو، کسی چیزوں کو سائن کر سکیں یا آگے بڑھ سکیں. اچھا، یہ وہ فیکٹر ہوتا ہے جو آپ کو اریٹیٹ کرتا ہے، اور اس میں آپ اپنے طور پہ پرفیکٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن بہت سے فیکٹر جو ہیں وہ آپ کے اپنے ہاتھ یا اور آپ کے بس میں نہیں ہوتے. ان کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ صورتحال اس طرح کی پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو 100 طرح کے ابہام پیدا ہوتے ہیں. کچھ ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جیسے کہ میرے لیے کسی نے کوئی مشکلات پیدا کر دی، مجھے نظر لگ گئی، یا میرے اوپر کوئی جادو وادو کے کوئی اس طرح کے اثرات. یہ ایگزیکٹلی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جب پوری کوششوں کے باوجود بھی کوئی حالات ہمارے بس میں نہیں ہوتے، ہمارے مطابق نہیں چلتے، تب اس طرح کے خیالات پیدا ہوتے ہیں. صرف یہی نہیں بلکہ یہ آپسی ریلیشن شپ کے حوالے سے بھی ایسا ہی فیکٹر ہوتا ہے.
اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ان خواتین و حضرات کے لیے جو بڑا امپورٹنٹ ہے، جو اپنے معاملات کے سلسلے میں خدا نخواستہ عدالتی معاملات چل رہے ہیں، ان کے ایک لٹیگیشن میں ہیں، سارا کچھ ہے، آپ کے لیے یہ پیریڈ زیادہ اہم ہے، اس کو بڑے اچھے طریقے سے سارٹ آؤٹ کیجیے، کوشش کیجیے گا۔ میرا مشورہ یہ ہوگا کہ کسی بھی ایسی سٹیپ میں جانے سے پہلے اگر کوئی آپ کو اپنے پارٹنرشپ میں بزنس میں کوئی پرابلم دکھائی دیتے ہیں تو آپ اسے پہلے اپنے طور پہ گفتگو کیجیے، امیکیبلی ریزالو کرنے کی کوشش کیجیے گا، اور حتی الامکان کوشش کیجیے گا کہ آپ کو کوئی قانونی سہارا نہ لینا پڑے، آربیٹریشن دوستوں کے ذریعے چیزوں کو ریزالو کیجیے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ادروائز اس میں ایسی کمپلیکیشن یا پرابلم بن جاتی ہیں جس میں آپ غیر ضروری معاملات میں الجھ جاتے ہیں، وقت، پیسہ، ساری چیزیں ضائع ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ فیکٹر تھا۔ دوسرا دوستو، اس کے بعد بڑی امپورٹنٹ فیکٹر بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جوپیٹر آپ کے 7ویں گھر میں موجود ہے۔ یہاں پہ ان سب کے باوجود آپشنز آپ کے پاس ڈفرینٹ طرح کے آتے ہیں۔ اچھا، ان بزنس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ جب ہمارے پاس بہت سے آپشنز ہوتے ہیں، آلریڈی ہم بہت آکوپائیڈ ہوتے ہیں، وقت نہیں ہمارے پاس ہوتا ہے، لیکن ٹیمپٹیشن ہوتی ہے دل میں، ظاہر ہے بزنس مین ہے تو خواہش پیدا ہوگی۔ میں خواہش کو تھوڑا سا اگر ایک لفظ استعمال کر دوں تو لالچ بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے۔ آپ نے کسی بھی نئے وینچر میں شامل ہونے سے پہلے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس وسائل کتنے ہیں اور آپ کے پاس وقت کتنا ہے۔ ان دونوں چیزوں کی وجہ سے پھر آپ آگے کوئی سٹیپ لیں گے۔ ضرورت سے زیادہ کمٹمنٹ کریں گے تو آپ الجھ جائیں گے، آپ کو بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بلکہ اصولی طور پہ میں یہ کہوں کہ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جہاں ہم کہتے ہیں چیزوں کو کنسولیڈیٹ کیا جاتا ہے۔ بہت سے ایسے کام جو آپ کر چکے ہیں پہلے ان کو ایک سرٹن لیول تک پہنچائیں۔ جب وہ اپنا اپٹیمم میکسیمم لیول پہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر کسی دوسری طرف جائیں۔ وہ آپ کا بزنس کی ایکسپینشن ہو سکتی ہے، ایک آفس کی یا ایک بزنس کی برانچ ہو سکتی ہے۔ ان ساری چیزوں کو جانے سے پہلے آپ نے بہت اچھے طریقے سے کیلکولیٹ کرنا ہے کہ کیا اس میں آپ کمائیں گے یا لوز کریں گے۔ یہ 2-3 فیکٹر آپ کو سمجھ کے پھر آگے بڑھنا چاہیے۔ بچوں سے متعلق ایک اندر ڈیسائسو پیریڈ، شادی وادی، اس طرح کے آپشنز اگر بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو کیئرفلی سٹیپ لینا ہوگا۔ اپنے بارے میں بھی اگر آپ میرج کا خیال رکھتے ہیں، سارا کچھ ہے، تو یہ وہ ٹائم ہوتا ہے 7ویں گھر میں جوپیٹر جب یہ آتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ اگر اندر آپ نے بات رکھی تھی، آگے ڈسکلوز نہیں کی تھی، جسے پسند کرتے ہیں نہیں کہا تھا، تو یہ ٹائم ہے آگے بڑھ کے خیالات کا، اپنی خواہشات کے اظہار کا اور انہیں عملی شکل دینے کا۔ تو دوستو، یہ ایک ایسی فیوریبل، میں اسے کہوں گا، پلانٹری پوزیشن ہے۔ ہاں، ایک فیکٹر میری ابھی نظر پڑی، مارس آپ کے 10th ہاؤس میں ہے۔ اپنے سٹیٹس کو آرٹیفیشلی رائز کرنے کے لیے بہت زیادہ ایکسپینس نہ کریں، بلکہ ایگزسٹنگ فیکٹر میں جیسے آپ ہیں اسی طرح خوش ہیں، کمفرٹیبل ہیں، لیکن غیر ضروری انویسٹمنٹ کر کے شو آف کے حوالے سے اگر آپ کریں گے تو یہ آپ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ فائدہ نہیں ہوگا۔ میں نقصان تو نہیں کہتا، فائدہ نہیں ہوگا، فائنینشیل برڈن کریٹ ہو سکتا ہے۔ تو دوستو، یہ ہے اس ویک کی پلانٹری پوزیشن۔ نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے، چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ایکویریس دوستو، پیارے دوستو، کیسے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بہت دنوں کے بعد آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ کے میسیجز آتے رہے، آپ کی بہت دعائیں تھیں میرے لیے، میری صحت کے لیے۔ خدا آپ کو خوش رکھے۔ اور سچی بات یہی ہے کہ یہ آپ کی محبت یا آپ کا تعلق ہی ہے جو واپس آنے پہ مجبور کرتا ہے، سسٹم کو دوبارہ شروع کرنے پہ مجبور کرتا ہے، کہ ایک تعلق ہے جو سالوں سے وہ بنا ہے، بنا رہے۔ اگین تھینکس۔ دوسری چیز، اب آپ کے اپنے ستاروں پہ آ جاتا ہوں، کیونکہ میں جب دیکھ رہا تھا تو اس میں الجھا ہوا تھا۔ آپ کے انکم ہاؤس میں سیٹرن، مون، سن اپوزیشن ہے۔ یہ ایک بڑا احتیاط کا سا فیکٹر ہوتا ہے جہاں چلتے ہوئے کاروبار میں کچھ ایسے پرابلم بن جاتے ہیں جو آپ کی ریپوٹیشن کو پرابلم کر سکتے ہیں، بزنس میں انکم کو کم کر سکتے ہیں، کیش فلو جو آپ کے پاس ریگولر آ رہا ہے اس کے اندر رکاوٹ کی انڈیکیشن یا کمی بن سکتے ہیں۔ دوسری صورت میں اگر آپ نے کوئی بزنس کیا ہوا تھا، پیمنٹس آپ کی ڈیو تھیں، اس کی انسٹالمنٹ یا اس کی جو کمٹمنٹ تھی آنے کی، اس کے آنے میں بھی تھوڑی سی دیر یا تھوڑا سا وقت زیادہ لگتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ فائنینشیل میٹر میں یہ کہوں گا کہ ذرا سا احتیاط والا ٹائم ہے۔ اسی طرح جب کوئی نئی کمٹمنٹ کسی کے ساتھ بزنس کی کرتے ہیں تو اسے
آپ بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے نہ کیجیے گا، بلکہ بڑی ریئلسٹک لو پروفائل میں کیجیے گا جو اچیویبل ہو. مثلاً پارٹنرشپ میں جا رہے ہیں، ایگزسٹنگ بزنس میں کسی کو لانا چاہتے ہیں، تو آپ اس کو یعنی صحیح فگر دیں گے. محض اپنا پارٹنر بنانے کے لیے ضرورت سے زیادہ بڑی آپشنز یا بڑے وعدے دکھائیں گے نہیں، وہ صحیح نہیں ہوگا. جاب میں پرابلم سٹریس کی انڈیکیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. کچھ انسرٹنٹی یا کچھ ایسی چیزیں جو مزاج کے خلاف ہوئی تھیں، ان کی وجہ سے آپ کے اندر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ وائی ناٹ ٹو چینج اور سوئچ اوور. نو اسٹرالوجیکل ٹائم اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایسا ہے کہ اگر آپ سرچ کرتے ہیں، آلریڈی کوشش کرتے ہیں، آپ کے ان ہینڈ کوئی اور جاب ہو سکتا ہے. اور خاص کر میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کسی فارن افیلیشن کے ساتھ ہیں، ٹیلکو کی، آئی ٹی کی بہت سی کمپنی سے وابستہ ہزاروں لاکھوں لوگ اس وقت پاکستان میں ہیں، اس سلسلے میں اگر آپ کے پاس کوئی آپشن ہے تو آپ اس کو آپٹ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، ڈھونڈ سکتے ہیں، اور کنفرمیشن کی شکل میں پھر آپ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں. ایک تو یہ فیکٹر بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اچھا، دوسری امپورٹنٹ چیز سب سے اہم جو ہے وہ آپ کے وینس سیونتھ ہاؤس میں جب یہ آتا ہے تو یہ اگین میرج اور ریلیشن شپ کے بارے میں کچھ نئے آپشنز آپ کو دیتا ہے. اچھا، یہاں جب یہ ہوتا ہے تو یہ آپ کی اپنی فیلنگز یا آپ کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں جو آپ کو اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں. لیکن اسٹرالوجیکلی کہا یہ جاتا ہے کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جہاں ہمیں محتاط طریقے سے اپنے رشتے تعلق کو آگے بڑھانا ہوتا ہے اور پھر جا کے کسی طرح کا کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے. فوری طور پہ آپ کو کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. البتہ شادی کے لیے آپ کے اگر بار بار آپشن جو پچھلے کچھ پیریڈ میں آ کے ختم ہو رہے تھے دوبارہ بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. بلکہ اسٹرالوجیکلی میں یہ کہوں گا کہ 10 جون سے آپ اس میں انٹر ہو چکے ہیں، اور اس سلسلے میں اگر آپ اپنے مائنڈ کو تھوڑا سا ریلیکس کریں گے، اپنی چوائسیز اور پریارٹیز کو پہ تھوڑا سا کمپرومائز کریں گے، تو یہ بڑا اچھا ڈیسائسو پیریڈ ہے. اس کا فائدہ ضرور اٹھائیے گا. نئے لوگوں کے لیے جاب کے متلاشی، ینگسٹر لوگوں کے لیے بھی اپرچونٹی پیریڈ بنتا ہوا ہے. میں عموماً ایسے میں کہتا ہوں کہ بیکار سے بیکار بھلی نئی جاب اگر کرنی ہے، بجائے اس کے کہ اپنی شرائط دینے کہ آپ کو اس وقت اگر بہت دنوں سے جاب لیس تھے یا آپ نے اپنے کریئر کا آغاز ہی نہیں کیا، تو آپ کو جو بھی آپشن ملتی ہے اس کو آپٹ کیجیے گا، ایکسپیرینس گین کیجیے گا، پھر اس کے بعد چیزیں خود بخود آپ کے فیور میں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ٹریول ٹائم از ویری گڈ، اور خاص کر فارن ٹریول، پاکستان سے باہر جانا یا ڈسٹینس ٹریول جو ہے وہ بھی بڑا اسٹرانگ فیوریبل بنا ہوا ہے. اس کی پلاننگ کرنے کے لیے بھی بہتری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اسی طرح وکلا حضرات اور آئی ٹی سے ریلیٹڈ خواتین و حضرات کے لیے کوئی سیمینار، کوئی میٹنگ، کوئی ایسا سلسلہ جو ہے وہ آپ کا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. لا فیکلٹی سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے پرماننٹ سیٹلمنٹ اپرچونٹی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. کوئی ایسی پوسٹ، کوئی ایسی چیز آپ کو مل سکتی ہے کسی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، کوئی جوڈیشل سسٹم میں آپ اس کا حصہ بن سکتے ہیں. ایسی کوئی آپشن آتی ہے تو آپ اس کا فائدہ ضرور جو اٹھائیے، کیونکہ جوپیٹر ایگزالٹڈ ہے. یہ میں ایکویرین تمام خواتین و حضرات سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آپ کسی بھی عمر کے حصے میں ہیں، کہیں بھی ہیں، اگر آپ بہت عرصے سے کسی جاب کے متلاشی تھے، اب آپ کو وہ آپشن ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. کوئی بزنس آپ نے سوچ رکھا تھا، اس کے بارے میں بہت سی تانے بانے بنتے تھے، انیشیٹو نہیں لے رہے تھے، تو یہ پیریڈ اکتوبر آنورڈ اگر میں جاؤں، کیونکہ اس کے پلاننگ کا وقت بن چکا ہے، انیشیٹو لینا چاہیے، کام کرنا چاہیے. کیونکہ جون 2026 تک آپ کی سروس ہاؤس میں پازیٹیو پلانٹ موجود ہے، اور یہ آپ سے تقاضا کر رہا ہے کہ لانگ ٹرم پلاننگ، انویسٹمنٹ یا اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کرنے کے لیے کوئی سٹیپ لینا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر کام کیجیے گا. سو دوستو، یہ پلانٹری پوزیشن تھی اس ویک کی. آپ کی نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے، اور ویسے آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ چینل سبسکرائب کیجیے. سب سے زیادہ سبسکرائبر، سب سے زیادہ کمنٹس دینے والے میرے پیارے ایکویریس دوست ہی ہیں. خوش رہیے. خدا حافظ. السلام علیکم پائسیز دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. بہت دنوں کے بعد دوبارہ ہمارا یہ سلسلہ آپ کے ساتھ جڑنے لگا ہے. انشاءاللہ گاہے بگاہے انسانی زندگی میں کوئی نہ کوئی وجوہات آتی ہیں، بریک کی، بیماری، کچھ اور سفر حالات ہوتے ہیں. بہرحال دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں. اور 8 سپٹمبر سے 14 سپٹمبر کا ویک کیا کہتا ہے آپ کے لیے، یہ بتانے جا رہا ہوں.
اچھا، یہ 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ جو آپ کی زندگی میں آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، یہ دیکھ لیں۔ چونکہ پائسیز پچھلے کوئی 3 سال سے ایک بڑے چیلنجنگ موڈ میں چل رہا تھا، جہاں ایکسٹرا رسپانسبلٹیز تھیں، کام کی شدت تھی، کہیں رشتوں میں پرابلم، تناؤ آیا ہوا تھا، ریلیشن شپ کے ایشوز بنتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ تو یہ ایک فیکٹر ایسا تھا جو پائسیز کے لیے تھوڑا سا ڈسٹربنس کا سبب تھا۔ اس میں کچھ لوگ تو خدا نخواستہ کسی بڑے ایڈورس افیکٹ سے بچے رہے، لیکن کچھ لوگوں کی میریٹل لائف میں پرابلم آئے، کچھ لوگوں کی بزنس لائف میں پارٹنرشپ میں پرابلم آئے۔ یہ ایک نیچرل سائیکل تھا۔ اچھا، پھر ہوا یہ کہ یہ سائیکل تھوڑا سا ختم ہوا، یعنی سیٹرن جو آپ کے اپنے ہاؤس میں تھا، یہ ایریز میں انکم ہاؤس میں گیا، وہاں گیا تو آپ کے اوور ایکسپینس، اخراجات، ان میں شدت، جو سیونگ کی تھی وہ خرچ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، سارا کچھ ہے، اور پھر ریٹروگریڈ ہو کے دوبارہ گھوم کے آپ کے اپنے فرسٹ ہاؤس میں موجود ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اچھا، جب یہاں آتا ہے تو یہ اگین بڑی محتاط کیلکولیٹڈ موو کا تقاضا آپ سے کرتا ہے اپنی سروس یا اپنی بزنس میں۔ ایکسپینشن کی خواہش ہے تو بہت محتاط، ویری کیلکولیٹڈ، کیئرفل۔ اور اسی طرح اگر آپ کو کوئی نئی جاب آفرز ہیں، کوئی نئی آپشنز ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، تو بظاہر بڑی ٹیمپٹیشن والی ہو سکتی ہیں، سب کچھ ہوتی ہیں، لیکن سرٹن جب دوبارہ آتا ہے بتاتا ہے تو یہ بتاتا ہے کہ یہ لانگ ٹرم ہوتی ہیں۔ اس لیے اپنے ایگزسٹنگ چیزوں کو چھوڑ کے اس کے رسک کے اوپر کسی نئے آپشن میں جانے سے پہلے بہت لمبی فیزیبلٹی بنانے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر فیصلہ نہ کیجیے گا۔ ساتھ ساتھ آپ کے پاس انکم اپرچونٹی بھی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، چھوٹے چھوٹے شارٹ کٹس زندگی میں آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ بزنس سے ریلیٹڈ خواتین و حضرات کے لیے اپنے بزنس میں کچھ نئے ایسے ایریاز ایڈ کرنے کی ضرورت ہے جو کرنٹ مارکیٹ ٹرینڈز جو ہے اس کو سب ہیلپ آؤٹ کریں گے، آپ کا کسٹمر بیس براڈ کریں گے، بڑھائیں گے، جس سے آپ کی انکم اور چیزوں میں فیوچر میں جا کے اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اور یہ ویک اس میں اگر میں یہ کہوں تو بڑا امپورٹنٹ اور ڈیسائسو بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، کیونکہ آپ کے 5th ہاؤس میں جو آپ کا فرینڈس ہاؤس ہوتا ہے بڑا بلیسڈ ہے۔ یہاں پہ جوپیٹر کی پریزنس جو ہے وہ ایگزالٹیڈ ہے، تو کچھ زندگی میں جو اچھے دوست آئے، جن کے ساتھ مل کے آپ نے اچھا وقت گزارا، جاب کی، بزنس کیا، یا اب جوائنٹ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ضرور کنسیڈر کیجیے گا۔ یہ ایک نیچرل پارٹنرشپ کا پیریڈ ہوتا ہے جہاں چیزیں آسانی کا سبب بنتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ فارن ٹریول، سفر، چاہے وہ ٹریننگ کے لیے، تعلیم کے لیے، یا کسی بھی مقصد کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ٹائم بھی آپ کی پلاننگ کے لیے، سفر کرنے کے لیے فیوریبل ہوتا ہے۔ ویزا کو اپلائی کرنا ہے، یہ یعنی کسی بھی لانگ ٹرم سفر کی پلاننگ کے جو پری ریکوزٹس ہیں ان کو اگر آپ پورا کریں گے تو یہ آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند ٹائم بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس میں انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ بچوں کے کریئر اور فیوچر کے پلاننگ کے لیے بھی بہترین ٹائم ہے۔ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں داخلہ، سوئچ اوور کرنا، بچوں کو باہر بھیجنا، یہ ساری پلاننگ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ مرکری ایک خاص اینگل میں موجود ہے، تو وہ یہ بھی دیتا ہے کہ بچوں کی شادیوں کے لیے بھی یہ پائسیز پیرنٹس کے لیے بڑا امپارٹنٹ پیریڈ ہے، جہاں ان کے مستقبل کے لیے بھی آپ کو فیصلہ کرنا چاہیں تو اچھا فیصلہ ہو سکتا ہے، فیوریبل فیصلہ ہو سکتا ہے۔ البتہ مارس جب تک 8ویں گھر میں موجود ہے تو یہ آپ کو تھوڑا سا سیونگ کا فیکٹر دیتا ہے، ایکسپینس ذرا سا کم کیجیے گا، اور اگر آپ نے بہت زیادہ ایکسپینس کر لی ہیں تو کم از کم اس کمی کو، اس خالی والیٹ کو دوبارہ بھرنے کی کوشش کیجیے گا موجودہ سیونگ کے ساتھ۔ ہیلتھ میں اگر میں دیکھتا ہوں تو جنرلی اٹس ویری گڈ، ماس ہے چھوٹی موٹے مائنر اور اسٹامک ڈسٹربنس کے یہ انڈیکیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اس کے علاوہ نارملی لائف سموتھ الحمدللہ بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ سو دوستو، یہ پلانٹری پوزیشن تھی اس ویک کی۔ اگلے ویک ستارے کیا کہتے ہیں لے کے پھر حاضر ہوں گا، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے، اور چینل سبسکرائب بھی کیجیے اور دوستوں سے شیئر بھی کیجیے۔ خدا حافظ۔